نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ساجد محمود سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس چینل۔ میں ہر جمعرات کو آپ کی خدمت میں پروگرام آؤ دین کی طرف لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ یہ پروگرام دین سے آگاہی کا پروگرام ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ پروگرام آپ کی عملی زندگیوں میں مثبت کردار ادا کرے گا، تو اس کے لیے آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ناظرین و حاضرین، آج جو ہمارا موضوع مسلمان بھائی کی حاجات کو پورا کرنا، مسلمان بھائی کی حاجات میں کام آنا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے میں چلا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدین کا ثواب ہے۔ پھر لجپال آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کو اس نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس نے اپنی قسم کھائی کہ انہیں آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی تو ان کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے اور باقی لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، لوگوں کے لیے ایسی راہیں نکالتے ہیں جن کے اندر دوسرے انسان کو فائدہ ہو، اس کی زندگی بہتر ہو، اس کی زندگی آسان سے آسان ہو۔ اس انسان پر اللہ کریم کا کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے کہ بروز قیامت اس انسان کے لیے ممبر لگایا جائے گا، اس انسان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ اور بعد والے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور اس کے لیے دو براتیں ہیں، ایک اس کے لیے برات یہ کہ وہ آگ سے بری ہوگا، اور دوسری برات اس کے لیے یہ کہ وہ نفاق سے اس کو بری کر دیا جائے گا۔ دونوں براتوں سے اس کو بری کر دیا جائے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے اس شخص پر۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں چلا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی 70 برائیوں کو مٹا دے گا۔ اب اگر اس کی چاہت، اس کی حاجت اس کے ذریعے پوری ہو گئی تو وہ اس طرح گناہوں سے نکل گیا
جس طرح اس روز کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اگر اس دوران فوت ہو گیا، وہ انسان جو کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلا تھا، مدد کرنے کے لیے نکلا تھا، تعاون کرنے کے لیے نکلا تھا، تو وہ اسی دورانیے میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگوں کے پاس، بعض اقوام کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جب تک وہ لوگ حاجات پوری کرنے میں، لوگوں کی چاہتوں کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور تنگ دل نہیں ہوتے، تب تک وہ نعمتیں ان کے پاس اللہ کریم رہنے دیتا ہے، اور جب وہ تنگ دل ہو جاتے ہیں تو وہی نعمتیں اللہ کریم دوسرے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ یہ نعمتیں علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نعمت مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ نعمت گفتگو کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ نعمت انسان کے اخلاق کے معاملات کے صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو استعمال میں لانا ہے، اور استعمال میں لا کر اللہ کریم کا قرب، اللہ کریم کی رضا، اللہ کریم کی مہربانی ہم نے حاصل کرنی ہے، تاکہ اللہ کریم ہم سب پر اپنا کرم اور مہربانی فرمائے۔ محدثین نے اس بات کو ذکر کیا کہ صلح رحمی کرنے والا کیسا شخص ہے، وہ کون سا آدمی ہے؟ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے میں بلائی کرے۔ ایک اگر انسان اس کے ساتھ بلائی کرتا ہے تو دوسرا انسان بھی اس کے ساتھ اسی ہی طریقے کے ساتھ پیش آئے، اس کو صلح رحمی نہیں کہا جاتا، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے کہ جب قریب سے قریب تر کا رشتہ اس سے قطع تعلق کر رہا ہو، اس کے ساتھ رشتے میں اس کو چھوڑ رہا ہو، تو وہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو قائم کر رہا ہو، جوڑ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ صحیح مسلم میں ایک آدمی نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے قرابت میں صحیح میرے رشتہ دار ہیں، قریب کے میرے رشتہ دار ہیں، اور وہ قطع تعلق کرتے ہیں۔ آج کل بھی معاشرے کے اندر یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے، یہ چیز پالی جا رہی ہے، یہ چیز پل رہی ہے۔ بھائی اپنے بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور بڑے قریب سے قریب تا رشتے جو ہیں ان سے قطع تعلقی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان رشتوں کو جوڑنے کی، ان رشتوں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ قطع تعلق کرتے ہیں، مجھ سے رشتے کو، میرے ساتھ رشتہ جوڑ نہیں رہے، مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، اور میں ان پر احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میں تحمل کرتا ہوں، اور وہ مجھ پر جہالت اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہو جیسے تم نے کہا تو تم ان پر گرم راگ ڈال رہے ہو، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ جب تک تو اس حالت میں رہے گا اس وقت تک اللہ کریم کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا۔ احباب ذی وقار، سامعین و ناظرین، آؤ آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ یہ دنیا، یہ دولت یہاں پر ہی رہے گی، اس کو کوئی انسان ساتھ نہ لے کر گیا ہے، نہ لے کر جائے گا۔ ایک دوسرے کے لیے دل کے دروازے، دنیا کے دروازے کشادہ کرنے والے بن جائیں۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ تو پھر دیکھیں اللہ کریم کی طرف سے انسان کے اوپر کتنی کرم نوازی ہوتی ہے، کتنی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کریم ہر ایک انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے والا،
آسانیوں کو ڈھونڈنے والا، ایک دوسرے کے لیے اچھے راستے اختیار کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری ان باتوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما کر ہمیں ان کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا یا ان الحمدللہ رب العالمین۔